کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو بس اللہ زندگی دے علامہ احتشام علی ظہیر صاحب کو، ان کی برکت سے ہمیں علی بھائی کا تعارف ہوا 2014 میں رمضان میں. وہ علی بھائی کے بارے میں نامناسب الفاظ کے استعمال کر رہے تھے، تو مجھے تجسس ہوا کہ دیکھا جائے بندہ کون اہل تشیعوں کے بارے میں کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن جب سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ معاملات ہوئے ہیں، تب سے ہم نے اللہ سے معافی مانگی، اپنے باتوں پہ توبہ کی، اور اس کے بعد سے اہل بیت مانگے سب. فیملی میری شروع میں تو میرے بہت خلاف تھی، یہاں تک خلاف تھی کہ میرے چاچو ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں، مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا کہ جس کو سمجھائیں یہ گمراہ ہو گیا، یہاں تک بات آ گئی تھی. لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بہتری ہے، بہت زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ طیب مزمل. طیب مزمل. طیب مزمل. کہاں سے ہو؟ راول پنڈی. ویلکم طیب جیلم اکیڈمی میں. جزاک اللہ. سفر ٹھیک رہا؟ الحمدللہ. کب آئے ہو؟ ہم تقریباً پہنچے ہیں 7:30 بجے. کتنے دوست آئے ہو؟ ہم 6 دوست آئے ہیں. 6 دوست. دوست تو سارے؟ ہاں جی الحمدللہ، بھائیوں سے بڑھ کے دوست ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ دوستی کا قائم رکھے. آمین. کس کا پلان تھا؟ آپ کو لے کے آیا گیا یا آپ لے کے آنے والے میں سے ہو؟ نہیں، ہم سب کا کافی عرصے سے پروگرام تھا آنے کا، علی بھائی سے ملاقات کرنے کا. بس کچھ کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے تو اس دفعہ چھٹی آ گئی خوش قسمتی سے، تو ہم نے کہا جی بس نکلتے ہیں راتوں رات. آگے آج کیا کرتے ہو طیب؟ میرا گولی ٹافی کا کاروبار ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اکیڈمی میں فرسٹ ٹائم آ رہے ہو؟ جی. ٹھیک ہو گیا. گھر سے جو دین ملا وہ کیا ملا؟ گھر سے جو دین ملا وہ وہی ملا جو سنی سنائی باتیں تھیں. آج تک کبھی دلیل نام کا ہم نے لفظ نہیں سنا تھا، بس جو مولوی نے کہہ دیا وہ حرف آخر تھا. ٹھیک ہے. پھر علی بھائی کو سننا شروع کیا. تھا بریلویزم؟ نہیں، بیسیکلی ہم تھے اہل حدیث. تو وہاں سے پھر لیکن جو سنی سنائی باتیں تھیں بس اسی پہ چلتے تھے کہ یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، بریلوی ویسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں. اہل حدیث کیسے تھے؟ اہل حدیث بس جو مطلب بیسیکلی آگے رفع دین وغیرہ کرتے ہیں. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کون ہوا تھا اہل حدیث یہ ہمارے گھر میں؟ ہاں، ہم تو بس والد صاحب والدہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہمیں جو طریقہ آپ نے اہل حدیث ہی دیکھا ہے؟ ہم نے اہل حدیث ہی دیکھا ہے. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. تو بس اللہ زندگی دے علامہ احتشام علی ظہیر صاحب کو، ان کی برکت سے ہمیں علی بھائی کا تعارف ہوا 2014 میں رمضان میں. وہ علی بھائی کے بارے میں نامناسب الفاظ کے استعمال کر رہے تھے، تو مجھے تجسس ہوا کہ دیکھا جائے یہ بندہ کون ہے. تو وہاں سے پہلی ویڈیو دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، چوتھی دیکھی، تو ہم نے کہا یہ تو کام ہی خراب ہے. ہم تو کچھ اور پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، یہاں پہ تو معاملات ہی کچھ اور ہیں. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بس ہدایت بخشی ہمیں. تو ہم بھی اللہ کا شکر ہے، اب کوئی ہمارے سے بات کرتا ہے تو ہم بھی اس کو آگے سے دلیل دیتے ہیں. اچھا، کیا بات ایسی نئی آپ کو سننے کو ملی انجینئر صاحب سے جو شام علی صاحب نے آپ کو نہیں بتائی تھی؟ بہت سی باتیں تھیں. اب شام علی ظہیر صاحب ہیں، وہ ان کا لہجہ اس طرح کا، انہوں نے آج تک کبھی کسی دربار کے بابے کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، نہ کبھی کسی چیز کی دلیل دی، نہ کوئی کتابی بات کی. فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. جب ان کو سنا تو ہم نے کہا یہ تو دنیا ہی اور چل رہی ہے. بالکل سنی سنائی باتیں تھی سب. صحیح ہو گیا. انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا. جی. اہل بیت کا تعارف تھا؟ نہیں تھا. علی بھائی کا سب سے بڑا، جو میں اپنی ذات کی بات کروں نا، ان کا سب سے بڑا جو احسان ہے نا میری ذات کے اوپر، کہ میرے دل میں اب اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت میرے لیے ٹاپ پیورٹی ہیں. ان کا پہلے محرم آتا تو اللہ ہمیں معاف کرے ہم بہت کچھ غلط بول جاتے تھے اہل تشیعوں کے بارے میں کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن جب سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ معاملات ہوئے ہیں، تب سے ہم نے اللہ سے معافی مانگی، اپنے باتوں پہ توبہ کی، اور اس کے بعد سے اہل بیت ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور یہ محبت انجینئر صاحب نے ہمارے دلوں میں ڈالی، کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. ہمیں اس سے پہلے آج تک مجھے جو بنو امیہ کا تھا، ان چیزوں کا ہمیں کچھ بھی نہیں مجھے پتا تھا. صرف بیسیکلی جو تھا، جو خلفۂ راشدین ہے، بیسک جو دین تھا اس چیز کا صرف پتہ تھا. اس سے پہلے تک کوئی بھی ہمیں دین کی جو بات تھی وہ پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ ایسے ایسے ہوا تھا. آج بھی اہل حدیث دوست ہیں
بالکل جو آپ کے جاننے والے ہوں گے, بالکل ان سے بات تو ہوتی ہوگی. بالکل ہوتی ہیں. یہ جو آپ کو شکوے ہیں ان سے کبھی کیے ہیں؟ بالکل کیے ہیں. تو کیا جواب ملا؟ کچھ ہیں جو بات کو تسلیم کر گئے ہیں الحمدللہ, بہت سے ہیں جن کو قائل کر لیا ہے, اور بہت سے عوام الناس میں سے, عوام الناس میں سے, اور بہت سے ہیں کہ جو نہیں مانتے, ابھی بھی نہیں مانتے. ان کو ہر چیز بتائی ہے, ہر دلیل دکھائی ہے, علی بھائی کی ویڈیو سیو کر کر کے ایک ایک چیز کا کلپ دکھایا ہے کہ بھائی یہ ایسے ایسے ہے, پر کچھ مان جاتے ہیں, کچھ ابھی بھی نہیں مانتے. علماء کا طبقہ جو ہے نا, ان کو تو ماموں کی محبت جو ہے نا وہ کاٹ کھا گئی ہے نا جی. بالکل ایسے, ہاں, وہ تو سننے کو بھی تیار نہیں ہے سر. الٹا مناظروں کے لیے ہمیں چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ بیٹھ کے مناظرہ کر لینے, پھر بھاگ جاتے ہیں. ہاں, یعنی میں بتا رہا ہوں اس لیول پہ الٹا گیئر لگ گیا ہے. ایسے ہی ہے, اللہ ہی ہے جی ان کو. اسی کبھی کہتے ہیں جی آپ سے یہ سوال تو نہیں ہونے, کبھی کچھ کبھی ہم نے اپنی مسجدوں کے ممبروں سے یہ باتیں سنی نہیں تھی, آج تک نہیں سنی تھی. سب سے بڑا جو ہمیں اپنے علماء سے گلہ ہے کہ یہی ہے کہ بھائی آپ خدا را ہمیں بتایا کریں, فیصلہ کرنا نہ کرنا وہ ہماری آخرت کا ہم نے فیصلہ کرنا جی. بالکل ایسے یار, ہم نے کس کو سننا ہے, کس کو دیکھنا ہے, کس کو نہیں دیکھنا. آپ ہمیں کم از کم بتائیں, آپ کا کام ہے ہمیں بتانا کہ بھائی ایسے ایسے ہوا, پر وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی زیادتی ہے. اچھا, آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا. بالکل. اب آپ کی جو فیملی ہے ان کا کیا رسپانس تھا؟ فیملی میری شروع میں تو میرے بہت خلاف تھی, یہاں تک خلاف تھی کہ میرے چاچو ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں, مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا کہ جی اس کو سمجھائیں, یہ گمراہ ہو گیا. یہاں تک بات آ گئی تھی. لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بہتری ہے, بہت زیادہ, کہ میں علی بھائی کی پہلے ویڈیو سٹیٹس پہ بھی لگانے سے ڈرتا تھا کہ مجھے بےزتی کریں گے گھر والے, لیکن اب الحمدللہ اب وہ بھی سنتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ اس طرح تسلیم نہیں کرتے, پر سنتے ہیں, مانتے ہیں. اب ان کو میں بات بتاتا ہوں, کوئی وہ میرے سے بات کرتے ہیں, میں ان کو آگے سے دلیل دیتا ہوں کہ یار یہ ایسے نہیں, ایسے ہوا تھا. تو اب الحمدللہ بہت بہتری ہے. مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہوگا. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. جو آپ کے دوست حضرات دوسرے فرقے سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے ایکسیپٹنس دے دیا آپ کو, یا دل میں بغض رکھا ہوا ہے؟ نہیں, ایک صرف ہمارا دوست ہے جو ابھی تک رفع دین نہیں کر رہا, باقی الحمدللہ سب مان گئے. سب مان گئے. علی بھائی کو بہت شوق سے سنتے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ بھائی بھی, ان کو بھی لائے ہیں ہم کہ آپ دیکھیں, سنیں, بیٹھیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے یہ امید لے کے آئیں کہ وہ بھی انشاءاللہ راہ راست پہ آئیں گے. اللہ ہمیں بھی مزید ہدایت دے. صحیح ہوگا. آپ اکیڈمی میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم آئے. اس سے پہلے آپ کا اکیڈمی کا ایکسپیرینس کوئی نہیں؟ فرسٹ ٹائم آئے. اور انجینئر صاحب کو کب سے سننا شروع کیا؟ 2014 سے. 14 سے؟ 2014 سے. بڑا لمبا, یعنی 12 سال ہو گئے ہیں تقریباً. چلو, آج انشاءاللہ استاد محترم سے ملاقات ہوگی آپ. انشاءاللہ. ہمارا تو بیسک شوق یہی تھا, بھی ہم سوال کا سوچے تو ہمیں یہی تھا کہ یار ہر چیز انہوں نے کلیئر کر دی. اب میں سوال نہیں کو سمجھ آ رہا تھا, تو بیسک ہمارا مقصد یہی تھا کہ علی بھائی سے ایک دفعہ مل لیں. آج تک کبھی کسی مولوی سے ہم ملنے نہیں گئے. یہ فرسٹ ٹائم ہے زندگی میں میری کہ فرسٹ ٹائم کسی سے ملنے ہیں, وہ بھی اتنی دور. ورنہ ہماری آس پاس بڑی مسجدیں اہل حدیثوں کی یا سنیوں کی بھی, تو بڑے بڑے علماء آتے ہیں, آج تک کبھی نہیں گئے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم کسی سے ملنے آئے ہیں اسپیشل, کہ صرف اس بندے سے ہم حق بندہ جی اتنا ایسی ڈیزرو کرتے ہیں استاد محترم. بالکل ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم سارے اسٹوڈنٹ ایک دفعہ آگے ان کو ملے, اور ان کا حکم بھی ہے نا ایک دفعہ مجھے آ کے مل کے جائے. بالکل ایسے. چلو جی, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج استاد محترم سے آپ کی ملاقات ہوگی. ابھی اب بیٹھے. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.